بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الفطر عالم اسلام کا ایک مذہبی تہوار ہے جو ماہ رمضان المبارک کے اختتام کی نشاندہی کرتا ہے اور ہر سال بڑی عقیدت جوش و خروش سے یکم شوال کو منایا جاتا ہے۔ محترم دوستو، عید عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی خوشی، جشن، فرحت اور چھل پل کے ہے، جبکہ فطر کے معنی روزے کھولنے کے ہے، یعنی روزہ چھوڑنا یا ختم کرنا۔ عید الفطر کے دن روزوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ اس روز اللہ تعالیٰ بندوں کو روزہ اور عبادت رمضان کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اسی طرح سے اس تہوار کو عید الفطر قرار دیا گیا ہے۔ عالم اسلام ہر سال دو عیدیں مناتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر کا یہ تہوار جو پورے ایک دن پر محیط ہے، اسے چھوٹی عید کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جبکہ عید الاضحیٰ 3 روز پر مشتمل ہے اور اسے بڑی عید بھی کہا جاتا ہے۔ عید کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا، حسب استطاعت اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، صبح ہونے کے بعد عید کی نماز سے پہلے کھجور یا کوئی میٹھی چیز کھانا، عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، ایک راستے سے عیدگاہ جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، نماز کے لیے جاتے ہوئے تکبیر کہنا، یہ سب عید کی سنتوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں نماز سے پہلے کچھ کھا کر ہی جاتے تھے اور عید الاضحیٰ میں بغیر کھائے جاتے تھے۔ عید الفطر کی نماز کا وقت طلوع آفتاب کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے، ورنہ عام صدقہ شمار ہوگا۔ صدقہ فطر ہر صاحب نصاب مسلمان مرد، عورت، آزاد، عاقل، بالغ پر واجب ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت آخری روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن نماز عید سے پہلے تک ادا کیا جا سکتا ہے۔ محترم دوستو، ہجرت مدینہ سے پہلے یثرب کے لوگ 2 عیدیں مناتے تھے، جن میں وہ لہو و لعب میں مشغول ہوتے اور بے راروی کا مرتکب ہوتے۔ اسلامی تمدن، معاشرت اور اجتماعی زندگی کا آغاز ہجرت کے بعد مدینہ میں ہوا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے ابتدائی دور میں عیدین کا مبارک سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جس کا تذکرہ سنن ابی داود کی حدیث میں ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مدینہ 2 دن تہوار منایا کرتے تھے، جن میں وہ کھیل تماشے کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، فرمایا، یہ 2 دن جو تم مناتے ہو، ان کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم عہد جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے یہ تہوار اسی طرح منایا کرتے تھے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دونوں تہواروں کے بدلے میں تمہارے لیے ان سے بہتر 2 دن مقرر فرما دیے ہیں، یوم عید الاضحیٰ اور یوم عید الفطر۔ یہ عید جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے، یہ سجدہ شکریہ ہے۔ اللہ کے حضور، اے خالق، تو نے ہمیں ہدایت عطا کی ہے، تو نے ہمیں توفیق عطا کی، اور تیری توفیق کے بغیر سخت گرمی کے روزے ہم رکھ نہ پاتے۔ یہ تیرے ہی کرم سے ہمیں صبر نصیب ہوا۔ الصوم نصف الصبر، روزہ آدھا صبر ہے۔ اسی نے ہمیں پھر صبر کرنے کی توفیق دی۔ پھر ہم اپنے رب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے مساجد، میدان اور مختلف جگہوں پر جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں، تو نے توفیق دی تو یہ روزے رکھے گئے، تو نے توفیق دی تو گنتی کے دن پورے ہو گئے، اور یہ تیرا ہی کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میری اس نعمت پر میرا جب شکر ادا کرو گے میری دی ہوئی توفیق کے ساتھ، تو میں تم سے عہد کرتا ہوں، لئن شکرتم لأزیدنکم، میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ محترم دوستو، عید کی خوشی ہم کیوں مناتے ہیں؟ کہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے خوشی کا مہینہ بنایا ہے، جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے
کوئی بخشش مانگنے والا اور کوئی حاجت مانگنے والا ہے، فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور نوافل فرائض کے برابر ہو جاتے ہیں، اور اس میں جو اہل ایمان مر جاتے ہیں ان کا حساب نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح 29 دن رات یہ سلسلہ چلتا ہے، اور آخری رات پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، میرے بندوں نے رات کو قیام کیا، یعنی تراویح کی نماز پڑھی، دن میں روزہ رکھا، تو میں نے اس پر ان سب کی بخشش فرما دی۔ پھر اسی خوشی میں ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر مل کر 2 نفل ادا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمارے گناہوں کو معاف فرمایا، جہنم کو ہم پر حرام کیا، جنت کو ہم پر واجب کیا۔ اصل تو عید کی خوشی کی یہ وجہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے غسل فرماتے تھے اور اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے منتخب فرماتے تھے۔ پھر اس دن فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشراق نہیں پڑھتے تھے۔ باقی ساری زندگی کا معمول یہ تھا کہ فجر کے بعد آپ اشراق پڑھتے تھے، لیکن اس دن آپ اشراق نہیں پڑھتے تھے۔ غسل فرما کے پھر کچھ میٹھی چیزیں کھا کے یا کھجور کھا کے پھر عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے تھے اور پہلے نماز پڑھاتے تھے، پھر خطبہ ہوتا تھا، اور اس کے بعد جس راستے سے آپ جاتے تھے اس راستے کو چھوڑ کر پھر اور راستے سے گھر واپس آتے تھے، پھر وفود سے ملاقات کرتے تھے، اس میں کچھ کھانوں کا اہتمام ہوتا تھا۔ اسی طرح عید والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا تھا، ملاقاتیں کرنا، کھانوں میں جانا اور اچھے کپڑے پہننا، سب کو خوشی سے ملنا۔ عید الفطر پر یہ آپ کا معمول تھا۔ محترم دوستوں، اس میں شک نہیں کہ عید خوشی کا دن ہے۔ عید اللہ رب العزت کے فضل کی شکر گزاری اور اسی کے اعتراف کا نام ہے۔ عید کے موقع پر غربا، مساکین، یتیم و مجبور کا خیال رکھنا سچی خوشی کا ذریعہ ہے۔